اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے جو مالکیہ کا حدیث کو رد کرنے کا اصول ہے، وہ دو ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہی کہ کوئی بھی خبر واحد یا حدیث قرآن کے ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن نے کہا کہ جو حرام چیزیں ہیں نا، ان کا تذکرہ قرآن نے یہ کیا کہ ان میں سے سور حرام ہے، مردار حرام ہے، گوشت حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو آ، پنجہ رکھنے والے پرندے یا جو ہے آ، آ، کوا یا چیل ہے نا، تو پنجہ رکھنے والے پرندوں سے متعلق منع فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے سوری، جو پنجہ رکھنے والے ہیں نا پرندے، حدیث میں آیا ہے کہ ان کو نہیں کھایا جائے گا، لیکن مالکیہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ کیا ریزن کیا بنی اس اصول کے تحت؟ انہوں نے سر یہ کہا کہ قرآن پاک میں جو حرام چیزیں ہیں وہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں. ہم، ٹھیک ہے، اس لیے کوئی اور چیز کو جو ہے وہ حرام ہم نہیں کر سکتے. ہاں بالکل صحیح ہے، یعنی قرآن میں صرف اتنا کہا گیا کہ جو میتہ حرام ہے، جو دم ہے وہ حرام ہے، جو خنزیر ہے وہ حرام ہے۔ تو قرآن میں تو جو کوا اور چیل ہیں یا پنجہ رکھنے والے پرندے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہم ان کو اگر حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور ہم نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری کرو اور وہ تمہارے لیے زینت ہوں، کہ ظاہری دلالت کے تحت وہ احادیث رد کر دی جن میں گھوڑے کا گوشت حلال قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف خبر احاد کی قرآن کی ظاہری دلالت پر ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کو قبول کر لیا جس میں دانت رکھنے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ عمل اہل مدینہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں جو دانت رکھنے والے، جن کو کہا جاتا ہے کچلی والے دانت، مثال کے طور پہ کچلی والے دانت وہ ہوتے ہیں کہ جو چار نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پہ بلی کو اگر آپ نے دیکھا، اس کے چار نوکیلے دانت ہوتے ہیں، شیر کے چار نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ تو آ، ایسے جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا نا۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا، اب ان کو چاہیے یہ تھا، مالکیہ کو اپنے اصول پر پابندی کرتے ہوئے ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس حدیث کو بھی چھوڑ دیتے، کیونکہ قرآن میں ان کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے، خشکی والے درندوں سے متعلق کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اس حدیث کو بھی چھوڑتے، لیکن انہوں نے اس حدیث کو نہیں چھوڑا، اس حدیث کو لیا۔ کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمل اہل مدینہ جو ہے نا، جو اہل مدینہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جانوروں کو نہیں کھایا۔ تو اس لیے وہ جو ہے ان جانوروں کو کھانے کے قائل نہیں ہے، کیونکہ جو مالکیہ ہیں وہ عمل اہل مدینہ کو، مدینہ کا جو عمل ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کو بہت ویٹیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو۔ پہلا اصول یہ تھا کہ وہ قرآن کے ظاہر کے خلاف نہ ہو، اور اب دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو کوئی بھی حدیث۔ ان کے اس اصول کی وجہ مالکیہ کی مفروضہ ہے کہ امام مالک کے زمانے میں اہل مدینہ کا جو عمل تھا وہ عہد صحابہ سے منقول چلا آ رہا تھا، اس میں انہوں نے وہ دو پہلوؤں سے غلطی کی ہے۔ مطلب وہ اہل مدینہ کا عمل اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جو عمل اہل مدینہ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو صحابہ کرام اجماعی طور پہ جو عمل کرتے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ جو اہل مدینہ ہے نا، وہ جو عمل کریں گے اس کی خاص اہمیت ہوگی۔ ایک اس پہلو سے کہ اچھا، انہوں نے دو غلطیاں کی ہیں۔ ایک اس پہلو سے کہ عمل اہل مدینہ تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے، کیونکہ اس کی حیثیت خود امام مالک کی نظر میں نہ تھی، اور اسی لیے
खलीफा वक्त हारून रशीद ने जब ये चाहा कि सब मुसलमानों को अहले मदीना के मुताबिक अमल करने पर आमादा किया जाए तो इमाम मालिक ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। खुद ही उन्होंने मना कर दिया इमाम मालिक ने, और ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुख्तलिफ ममालिक में फैल गए हैं और उनमें से हर गिरोह के पास वो इल्म है जो दूसरों के पास नहीं है। और दूसरा इस पहलू से कि उनका सारे का सारा अमल अहद सहाबा से मनकूल चला आ रहा है, उसके जिस हिस्से की वाकई हैसियत है उसकी हुज्जियत उन्हीं को नहीं बल्कि सबको तस्लीम है, और उसका जो हिस्सा इज्तिहाद और इस्तिदलाल पर मबनी है उनके और दूसरों के दरमियान इख्तिलाफ इसी के बारे में है। ताहम खुद मालिकिया में से बाज़ मुहक्किक अहले इल्म जैसे अबुल वलीद और काजी अब्दुल वहाब इस बात को तस्लीम नहीं करते कि इमाम मालिक उसे हुज्जत समझते थे। आगे इजमा में जो आ रहा है ना, हमारा इजमा की जो बहस है, जो सोर्सेज ऑफ शरिया हैं उनमें से एक सोर्स इजमा भी है, तो वो वहां पे जाके इसकी मज़ीद वजाहत आए। अच्छा, ये तो यहाँ तक बात हो गई अहनाफ के और मालिकिया की हदीस को लेने या रद्द करने के उसूल। अब आगे ये बात आ रही है कि जो हदीस होती है, मतलब अगर वो जो मुत्तसिल हदीस होती है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उसके लिए ज़रूरी है कि जो सनद मुत्तसिल होनी चाहिए, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, उसमें इल्लत ना हो, उसमें शुजूज ना हो। तो कोई हदीस कब जो है वो गैर मुत्तसिल होती है, तो मुहद्दिसीन के नज़दीक जो गैर मुत्तसिल हदीस है उसकी तीन किस्में हैं। नंबर वन मुनक़ते, नंबर टू मौज़ल, नंबर थ्री मुरसल। मुनक़ते जो होती है ना, मुनक़ते वो होती है जिसकी सनद में सहाबी तक पहुंचने से पहले कोई रावी एक जगह से या एक से ज्यादा जगहों से साकित हो गया हो। अगर रावी जो है एक एक या एक से ज्यादा जगहों से हुआ है ना, तो क्या होगा, यानी जो सनद होती है ना, सनद उसकी एक पूरी कड़ी होती है ना। मिसाल के तौर पे पहले सहाबी हैं, उसके बाद ताबी हैं, उसके बाद तबा ताबी हैं, फिर कोई और रावी हैं, मुहद्दिस हैं, उसके बाद कोई और रावी है, फिर और रावी है, ठीक है। तो इस पूरी सनद की एक कड़ी है। तो अगर ऐसा हो कि सहाबी से पहले यानी सहाबी से नीचे जो ताबीन है, तबा ताबीन वगैरह हैं, उनमें क्या हो कि एक जगह से या एक से ज्यादा जगहों से कोई रावी साकित हो जाए, तो ऐसी रवायत को हम मुनकते कहेंगे, उसका नाम, उसको मुनकते का नाम दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी है मौसल। मौसल यानी वो जिसकी सनद में सहाबी तक पहुंचने से पहले पै दर पै दो या दो से ज्यादा रावी साकित हो गए। यानी वो जो पहली मुनकते है उसमें कम से कम एक, और मौसल जो है ना इसमें दो, कम से कम दो रावी जो है अलग अलग जगहों से। वो अलग अलग नहीं, पै दर पै यानी साथ साथ। यानी अगर एक सनद की कड़ी है ना, उस सनद की कड़ी में किसी भी जगह पे जाके जो दो रावी है ना, कम से कम दो रावी, अभी ज़हन में रखें, दो रावी जो है वो मिस हो गए, तो अब जो है ऐसी रिवायत को मौज़ल कहा जाएगा। उसमें एक रावी था मुनक़ते में और मौज़ल में दो रावी हैं, दो रावी मिस हो गए, ऊपर नीचे के जो दो रावी है ना उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो बयान करने वाले कौन है, ठीक है। और सनद को बीच में जो है ना वो इनकिता आ गया और उन रावियों का पता ही नहीं चल रहा। तो अब यानी एक रावी जो है जो बयान कर रहा है वो अपने ऊपर के दो रावियों को छोड़ के बयान, ऊपर के रावी से बयान कर रहा है कोई हदीस, तो ऐसी रिवायत को मौसल कहा जाएगा। उसके बाद है मुरसल। मुरसल से मुराद वो है कि जिसकी रिवायत ताबई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे और उसकी सनद में सहाबी के नाम का जिक्र ना करे। यानी मुरसल का हम पहले भी तस्करा तस्करा कर चुके हैं कि जो ताबी हैं वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया। तो हालांकि ताबी तो वो होता है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में नहीं देखा होता या उस वक्त वो ईमान नहीं लाया होता। तो अगर वो खुद ये कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया,
تو یہ بات تو صحابی کو کرنی چاہیے کیونکہ صحابی اس وقت موجود تھے، تابعی تو موجود نہیں تھے. تو ایسی روایت کو مرسل کہا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ ایک تابعی نے صحابی کا نام چھوڑ کے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بیان کر دیا تو ایسی روایت کو مرسل کہیں گے. تو یہ جو ہے محدثین کے نزدیک جو غیر متصل روایت ہے اس کی تین قسمیں ہیں: منقطع، معضل اور مرسل. فقہا عموماً ان تینوں اقسام کے لیے ایک ہی لفظ مرسل استعمال کرتے ہیں. سم ٹائم مطلب جو فقہا ہیں ان تینوں کے لیے مرسل کا لفظ ہی بول لیتے ہیں، اور وہ حنفیہ کے نزدیک مقبول ہے، جبکہ اسے مرسل بنانے والا راوی تین فاضل نسلوں میں سے ہو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. امام احمد اور جمہور محدثین کے نزدیک اس کا شمار ضعیف احادیث میں ہوتا ہے، چنانچہ وہ اسے قبول نہیں کرتے الا یہ کہ اس کی کسی دوسری روایت سے تائید ہوتی ہے. ایسی اگر کوئی روایت آ گئی ہے نا تو اس کو امام احمد اور جمہور محدثین ضعیف ہی کہتے ہیں. ہاں، اگر کوئی اور روایت آ گئی ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے تو پھر اس پہ کوئی اور بات کی جا سکتی ہے. ایسی صورت میں بھی وہ اسے اس لیے قبول کرتے ہیں کہ وہ نرے قیاس سے بہتر ہے. قیاس سے بہتر ہے نا ایسی حدیث کو. اس بارے میں انہوں نے امام شافی کے مطابق کی ہے، جو مرسل حدیث کو رد کرتے ہیں اور چند شرطوں کے بغیر اسے قبول نہیں کرتے. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے مرسل بنانے والا راوی کوئی معروف اور بڑا تابعی ہو جس کی متعدد صحابہ سے ملاقات ہوئی ہو، جیسے مدینے میں امام سعید ابن مسیب اور عراق میں امام حسن بصری. جو خیر یہ مرسل کی بات ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں افعال رسول پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے کام ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریرات ہی کا نام سنت ہے. ٹھیک ہے، اور سنت دین میں حجت اور واجب اطاعت ہے. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی افعال کو سنت شمار کیا جائے گا؟ اس بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی تین قسمیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیے تو کیا آپ کے ہر فعل کو سنت کہا جائے گا یا اس کی کیا تفصیل ہے اس کی؟ تو اس کے بارے میں تین قسموں میں ڈیوائڈ کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو. پہلی قسم ان افعال کی ہے جن کا تعلق عبادات، معاملات میں شرعی احکام کے بیان سے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، روزہ، حج، آپ کی مزارت، قرض مزارت مطلب کھیتی باڑی، قرض کا لین دین اور خرید و فروخت وغیرہ، یہ سب سنت ہے اور ان کا اتباع واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اور ان عبادات اور معاملات کے جو شرعی پہلو ہیں، اگر معاملہ ہے کوئی کھیتی باڑی ہے، خرید و فروخت ہے، تو اس کا جو شرعی پہلو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہوگا. امام ابن تیمیہ ان میں سے ان افعال کو مستثنا کرتے ہیں جنہیں خیر اس کو چھوڑتے ہیں ابھی. دوسری قسم ان افعال کی ہے جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی قرآن یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان سے دلیل ملتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کام کیا اور لیکن قرآن سے پتہ لگ گیا یا حدیث سے پتہ لگ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا وہ آپ کے ساتھ خاص تھا، وہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ 4 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا کہ یہ جو سہولت ہے، 4 سے زیادہ شادیاں ایک جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، وہ 4 سے زائد شادیاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے لیکن ساتھ یہ پتہ لگ گیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. 2 قسمیں ہو گئیں. اس کے بعد تیسری قسم ان افعال کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری ضرورت کے تحت صادر ہوئے ہوں، جیسے آپ کا کھانا پینا، بیٹھنا اور اسی طرح کے دوسرے حلال و جائز کاموں کو کرنا. ان کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ بھی سنت ہے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ مونچھوں کو چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو بڑھنے دو. تو آپ نے جو کام بشری ضرورت کے تحت کیے، آپ نے کھایا، آپ نے پیا، آپ نے سفر کیا، آپ بیٹھے، تو اس کے بارے میں ایک اسکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ آپ کا ہر عمل ہی سنت ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کا خیال ہے کہ ان کا شمار عربوں کی عام
عادات کے تقاضا کے تحت انسانی عادات میں ہوتا ہے اور واجب اطاعت سنت میں نہیں ہوتا۔ مصر اور بعض دوسرے عرب ممالک کے بہت سے علماء کی یہی رائے ہے، لیکن صحیح اور مختار رائے پہلے گروہ کے علماء ہی کی ہے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے جو بھی کام کیا وہ سنت کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، آپ کے جو کام ہیں، ان کے اس کے بارے میں تین طرح کی قسموں میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے، یعنی جو آپ کے معاملات ہیں، عبادات ہیں، اس کا جو شرعی پہلو ہے وہ سنت ہے۔ پھر جو مخصوص چیزیں ہیں وہ سنت نہیں ہیں، اور جو تیسری قسم ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھا یہ کہ جو شریعت کے سورس ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں دین ملے گا، تو ان میں سے جو پہلا سورس تھا وہ قرآن تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جو دوسرا سورس ہے وہ سنت ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا، اور جو ہے سنت کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا، کیونکہ کافی چیزیں جو ہے نا اس میں تفصیلی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اب جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا، تو اب سر میں ایک ہونا بھی، سوال جی 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 میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ ہمیں تیسری بات انہوں نے بتائی تھی کہ ان کے معمولات میں یہ ہمارے مطابق تو حدیث ہی ہے نا، اس کے کیونکہ کھانے پینے کے کھانا کیسے کھانا ہے، اور یہ سارے آداب تو بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہم ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے ہم اس طرح سے کریں گے، تو جو تو تیسرا پہلو ہے وہ ہم اجماع کے یعنی جو جمہور ہے وہ یہی کہے گی کہ یہ سنت ہے، رائٹ؟ نہیں، سب جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، اس میں مختلف آراء ہیں کہ وہ سنت ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جو عمل کرتے تھے ویسے ویسے ہی کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں گئے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ صاحب والسلام کا جو سر مبارک ہے کہیں ٹچ ہوا کسی درخت کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا، ویسا ہی اپنا جو ہے وہ درخت کے ساتھ اپنا جو سر ہے وہ بھی ٹچ کیا۔ تو جمہور سب کی یہ رائے نہیں ہے، اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن جو مصنف ہیں اس کتاب کے، انہوں نے جو پہلی رائے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری چیزیں ہیں وہ سنت ہیں، تو اس رائے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے، صحیح رائے یہ ہے، لیکن سب کی یہ رائے نہیں ہے، سارے جمہور کی یہ رائے نہیں ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر لیکن صورت عذاب میں نہیں ہے کہ مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی بالکل ہے، نمونہ ہے، تو اس کی جو تفصیل ہے وہ نمونہ کس طرح ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی جو صحابہ کرام کا عمل ہے اس سے طے ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نمونہ کس طرح ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا، اگر ویسا ہی لباس پہننا مسنون ہے تو ہمارے لیے تو پھر ضروری ہو جائے گا نا کہ ہم ویسا ہی لباس پہنیں۔ تو اس لیے نمونہ کس حیثیت سے ہیں، اس پہ جو ہے کافی تفصیلات ہیں، علماء کی کافی آراء ہیں۔ تو یہ ہم نے مطلب جو دو سورس ہیں قرآن اور سنت، یہ پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سورسز کی بات آئے گی، لیکن یہ جو کتاب ہے اس میں تھوڑی سی جو تفصیل ہے ذرا اور انداز میں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے کچھ قواعد، لغوی قواعد، کہ کسی بھی چیز کو قرآن و سنت کی جو عبارتیں ہیں ان کو سمجھنے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح لیا جائے گا، کچھ قواعد آئیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ جو سورس ہیں شریعت کے، اس کے بعد اجماع، قیاس وغیرہ، ان کی بات آئے گی جو ہم انشاءاللہ میرا خیال ہے نیکسٹ ویک آپ کا مڈ ہے، تو مڈ کے بعد ہم وہ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔